شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، اگر گھر میں دولت رکھنے کی جگہ موجود ہے تو آج ہی یہ وظیفہ آپ ضرور پڑھ لینا۔ 3 منٹ بعد معجزہ دیکھ لینا۔ 10 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ وہ بھی دے گا۔ آگے پیچھے انشاءاللہ دولت ہی دولت ہوگی۔ ناظرین کرام، آج کا یہ چھوٹا سا وظیفہ آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر میں کاروبار میں اللہ برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ نے اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ پاک آپ پر اپنا فضل و کرم فرمائے گا، اور پھر آپ کی کوئی مصیبت، آپ کی کوئی پریشانی، کوئی بیماری، دکھ، تکلیف، قرض وغیرہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ بس آپ نے کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب آپ وظیفہ کرتے ہو تو کیا کرتے ہو کہ وظیفہ تو شروع کر دیتے ہو، اور پھر دیکھتے ہو کہ ہم نے آپ کو وظیفے کے اندر بتایا تھا کہ آپ کا کام 1 دن یا 2 دن یا پھر صبح سے شام تک ہو جائے گا۔ اس لیے آپ لوگ تمام امیدیں لگا کر وظیفہ کرتے ہو، اور وظیفہ کرنے کے بعد کہتے ہو کہ ابھی غیب سے ہمارا کام ہو جائے گا، لیکن وہ کام کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ کام کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں بھی ہلانا پڑتے ہیں۔ لیکن یہ بات 100% حقیقت ہے کہ اللہ بزرگ و برتر ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنی شان سے کوئی معجزہ بھی کر سکتا ہے، لیکن ان معجزات کے لیے بھی اللہ کی طرف سے کچھ شرائط اور ضوابط لاگو ہوتی ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ کو ایک طریقہ بتا دوں کہ آپ صرف سچے دل سے اور مکمل یقین کے ساتھ وظیفہ کیا کریں، پھر اپنی جو بھی حاجت ہو، جو بھی مسئلہ ہو، اسے پوری لگن سے اور پوری جستجو سے اللہ کے سامنے پیش کر کے اس کا حل ڈھونڈا کریں۔ پھر انشاءاللہ اللہ پاک مدد فرمائیں گے۔ اس لیے آپ کسی وظیفے کو اتنے یقین سے اور اتنے اعتماد کے ساتھ کیا کرو کہ ابھی میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ پاک کا صفاتی نام مبارک پڑھ رہا ہوں، اب اللہ کے فضل و کرم سے میرے مسائل انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ پھر جب آپ کے ذہن میں یہ تصور ہو جائے، کیونکہ جو چیز آپ کا دماغ سوچ رہا ہوتا ہے حقیقت میں بھی وہی ہوتا ہے، جب آپ یہ چیزیں اچھی طرح سے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ہر رکا ہوا کام مکمل ہو جائے گا۔ اللہ پاک انسان کے لیے بہترین فیصلہ فرماتے ہیں۔ اگر آپ سب لوگ آج کا یہ چھوٹا سا عمل کر لیں تو میری دعا ہے کہ اللہ بزرگ و برتر اس عمل کی برکت سے آپ کی اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نہ تو اللہ کا قرآن جھوٹا ہے، نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں نہ جانے کتنی مرتبہ مختلف عاملوں اور جاری پیر و فقیروں کے پاس اپنا کام کروانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، یا اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے ان کو پیسے دے دیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بے شک وہ لوگ تو جھوٹے ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا؟ ہم نے نماز اور قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیا، حالانکہ ہماری تمام تر تکالیف، دکھوں اور پریشانیوں کا حل قرآن پاک اور حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ قرآن و حدیث سے ہم سارے کے سارے مسائل حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کرتے۔ قرآن پاک جس طرح آج سے صدیوں پہلے اپنے سننے والوں کو متاثر کرتا تھا اور ان کے دلوں پر اثر انداز ہوتا تھا، پہلے تو لوگوں کی آنکھوں سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور تلاوت کی آواز سنتے ہی آنسو بہنے لگتے تھے، لیکن آج کل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ قرآن پاک کا اثر یا تاثیر نعوذ باللہ ختم ہو گئی ہے، بلکہ ہمارے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے اور ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، جن پر کوئی بھی دین کی بات اثر نہیں کرتی۔ قرآن پاک آج بھی بالکل اسی طرح دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ حق صحیح طریقے سے ادا کریں تو پھر دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین، آج کا یہ چھوٹا سا عمل کرنے کے بعد اگر آپ کو 20 کروڑ بھی چاہیے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے، اور آپ نے خود بھی پوری محنت، دل جمعی اور خشوع اور خضوع کے ساتھ محنت کرنی ہے اور حلال رزق کی جستجو کرنی ہے، تو اللہ انشاءاللہ آپ کو 20 کروڑ بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ ہی کل کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔
آج کا یہ وظیفہ اللہ کے ایسے صفاتی ناموں کا ہے جن میں اتنی زیادہ طاقت ہے کہ جو بندہ جتنا بھی قرض دار ہے، اس کے اوپر چاہے کروڑوں کے حساب سے قرضہ ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ یا وسیلہ پیدا فرمائے گا کہ آپ کا قرض بھی اتر جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ آپ جہاں کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، دنیا بھر میں جہاں کہیں سے بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ نے اطمینان سے بیٹھ جانا ہے اور یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے کمنٹ باکس میں یا اللہ لکھ کر ضرور شیئر کر دیجئے تاکہ خیر و برکت ہو۔ ناظرین کرام، اب عمل کیا ہے؟ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے تازہ وضو کر کے اطمینان کے ساتھ مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ایک بار درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے، شرطیہ اولاد کے لیے پڑھ لے، آپ کو نوکری نہیں مل رہی، نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ آپ نے بہت سی سفارشیں کروائی ہیں، پھر بھی آپ کو نوکری نہیں مل رہی، تو آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا آج پورا ہو کر رہے گا۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ پڑھنی ہے، یعنی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ اور وظیفے کا آغاز کرتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور وہ صفاتی نام یا لطیفو ہے۔ ناظرین، جب جب آپ کی زبان سے یا لطیفو نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیے۔ یقین کیجئے اللہ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کر دیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، یا لطیفوں کی برکت اور فضیلت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں انشاءاللہ ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، یا لطیفو آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پوری توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا لطیفو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا بصیرو کا وظیفہ ہے۔ ناظرین کرام، میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کو کامل یقین کا طریقہ بتا دوں کہ جیسے جیسے آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوں ویسے ویسے آپ کے دل میں یہ بات ہو کہ جیسے جیسے میں وظیفے کے الفاظ منہ سے نکال رہا ہوں ویسے ویسے اللہ پاک مجھ پر رحم فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے اس کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کر لیا تو انشاءاللہ آپ کو کبھی کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور میرے کچھ بھائی بہن ایسا کرتے ہیں کہ وظیفہ تو کر لیتے ہیں لیکن آخر میں دعا نہیں کرتے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دعا ضرور کرنی ہے، کیونکہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور جو اللہ پاک کا ذکر ہے یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اس لیے یہ ذکر اذکار کرنے کے بعد، یہ وظائف پڑھنے کے بعد اللہ سے گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگا کریں۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرما دیں گے۔ تو اب یہ سمجھ لیں کہ آپ نے یا بصیرو کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔
دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یا بصیرو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ جس وظیفے کو جتنی تعداد میں آپ کو بتایا جائے آپ نے بالکل اتنی ہی تعداد میں وہ وظیفہ پڑھنا ہوتا ہے، اس میں کچھ کمی بیشی اپنی طرف سے نہیں کرنی ہوتی۔ تو آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد 11 بار یا لطیفو کا ورد کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد 11 بار ہی یا بصیرو کا ورد کرنا ہے۔ تو اب آپ نے 2 وظائف اور پڑھنے ہیں، پھر آپ کا یہ چھوٹا سا عمل مکمل ہو جائے گا۔ آپ کو ویڈیو دیکھنے میں سمجھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے، لیکن جب آپ کرنے بیٹھیں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کی زندگی میں انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا، اور یہ 1 منٹ لگے گا لیکن یہ عمل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ تو اب آپ نے جو تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا کریمو کا وظیفہ ہے۔ یا کریمو کا مطلب ہے اے کرم کرنے والی ذات، آج ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم پر صرف ایک نظر کرم ہو جائے تو ہماری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی سنور جائے، تو اس لیے آج آپ نے تیسرے نمبر پر یا کریمو کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یا کریمو کا یہ وظیفہ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور ایک بات کہ آپ نے یہ سارے وظائف ایک ہی جگہ ایک ہی وقت پر کرنے ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ ایک وظیفہ پڑھیں اور پھر کاموں میں لگ جائیں اور پھر دوسرا وظیفہ پڑھیں، بلکہ آپ نے تمام وظائف ایک ہی وقت میں کرنے ہیں، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنے ہیں۔ یقین کیجئے آپ کا 1 منٹ لگے گا اور آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا، اور میری بات مان کر آج کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ دل میں وسوسہ نہیں رکھنا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ فائدہ دے گا یا نہیں دے گا۔ جب 7 مرتبہ آپ اس عمل میں تیسرا وظیفہ یا کریمو کا پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے اس عمل کا آخری وظیفہ پڑھنا ہے اور آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کے گھر میں ایسے ایسے دولت کے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ تو اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین کرام، وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، اور یہ ایسی سورت ہے کہ جسے صرف 1 بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ قرآن مجید کی وہ عظیم الشان سورت الاخلاص ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین کرام، سورت الاخلاص کو آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آخر میں درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے دونوں ہاتھوں پر 3 مرتبہ پھونک مار کر دم کر لینا ہے، اور دم کرنے کے فوراً بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لینا ہے۔ چہرے پر مل لیا، اس کے فوراً بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اب اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ جو آپ کی حاجت ہو، جو آپ کی پریشانی ہو، اللہ سے مانگ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرما دیں گے، اور اللہ آپ کو اپنے خزانوں سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔